اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں صدق.tv.pk۔ نہ سمجھو خاک کا پتلا برائے دو جہاں میں ہوں، عجب ایک سر مبہم ہے میری ذات، نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں، پس دیوار فردوس معلی ستون عرش تھا ڈھایا گیا ہوں، بس اس حیرت سرائے آب و گل میں بحکم خاص بھجوایا گیا ہوں، کوئی مہمان نا خواندہ نہ سمجھے بس اب اسرار بلوایا گیا ہوں، کبھی میں نغمہ داود بن کے سلیمہ کے لیے گایا گیا ہوں، کبھی میں نوحہ یعقوب بن کے در مجلس میں دہرایا گیا ہوں، سنے تانا زن ابلیس و حوا نہ بہکا ہوں نہ بہکایا گیا ہوں، کبھی ٹھکرا دیا ہے بت قدوں نے، کبھی کعبے میں پجوایا گیا ہوں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ صداقت کی داستان سب تک پہنچتی رہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کیا وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے۔ میں آپ کو آپ کی لینگویج میں شارٹ کر کے احسن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ وہ زندگی گزاری جو عام لوگ گزارتے رہے، پھر 13 سالہ زندگی آپ نے ظلم و ستم کی ایک غار میں اپنی زندگی کو گزار دیا، اور یہ سب سے مشکل ترین 13 سال تھے والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں۔ لیکن اس کے بعد آپ نے 10 سال کی زندگی میں ایک نظام رائج کیا، وہ جسے یثرب یعنی بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا اسے مدینہ کے نام سے بدلا، اور اس سے تمام بیماریوں کو الوداع کہنا پڑا۔ وہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت کو دکھایا کہ وہ حقیقت میں رحمت للعالمین ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں میری رحمت کا 100واں حصہ ظاہر کیا گیا ہے، اور 99 حصے یعنی 99 حصے قیامت کے دن ظاہر کیے جائیں گے، اور یہی وہ بات ہے کہ جس نے تمام اہل علاقہ اور تمام اہل دنیا کے دلوں کو موم کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ایک نیشن دوسرے نیشن کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا، ایک قوم دوسرے قوم کو تباہ و برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی، اور ایک نظریہ دوسرے نظریے کو جنم نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اور وہاں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہوا تھا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اور آپ کے اس دنیا کائنات کو پوری طرح انالیسس کرنے کے بعد آپ نے وہ تمام نظریات کو ختم کر دیا اور ایک نظام رائج کیا، جہاں عورت کو عزت دی گئی، جہاں بیٹی کو بیٹی کا مقام اور بیوی کو بیوی کا، ماں کو ماں کا مقام دیا گیا۔ یہ تو تھا انسانیت کے اعتبار سے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج بھی والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین رائج ہیں۔ آپ نے عدل و انصاف کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ جب بھی کوئی ریاست بنتی تو وہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خلافت عثمانیہ کا سب سے احسن ترین دور تھا کہ جس نے اس نظام کو رائج کیا۔ 600 سال 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے کے بعد غداری، جیلسی اور کچھ ایسے کردار پیدا ہوئے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو ختم کرنے کی طرف اشارے دے دیے، اور آج مسلمان وہی ہیں جن کے نعرے کی گونج 18 میل تک سنائی دیتی تھی، لیکن آج ان کی 18 گز تک بھی گونج سنائی نہیں دیتی۔ یہ وہی مسلمان تھا کہ جو دریاؤں میں گھوڑے دوڑانے کی بات کیا کرتا تھا، لیکن آج یہی وہ مسلمان ہے کہ سرکار کی ناموس پر آنچ آ جائے تو یہ اپنے گھروں میں بیٹھا ٹی وی پر شوز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی ہے وہ نظام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں رائج کیا، اور یہ ہے ہمارا کردار جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ کیا وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ممکن ہے یا نہیں، تو جناب سیدھی بات ہے کہ جو ہمارے کرتوت ہیں اور جو ہمارے نظریات ہیں اور جن احساسات کے پیش نظر ہم اس دنیا کائنات میں آنکھ کھولے ہوئے ہیں، نہیں لگتا کہ کب مر جائیں گے، ان تمام احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کلیئر اکیڈمک کٹ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم کہیں
کہ 100% آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے، دس از امپاسبل، یہ ناممکن بات ہے، کیونکہ خلفائے راشدین کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے 100% آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو رائج کیا ہو۔ اور حاصل کلام یہی ہے کہ آج کے اس دور میں ہم لوگ 100% کبھی بھی نظام مصطفیٰ کو نہیں نافذ کر سکتے جب تک ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو تب تک تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی، اور یہی حاصل کلام ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں چینج کر سکتے تو ہم لوگ نظام مصطفیٰ کو بھی نہیں لا سکتے۔ آج کے موضوع کے لیے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے۔ جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے، والسلام۔